ایک اللہ والے ایک بزرگ تھے، حج پر گئے تو اب وہاں ملتزم کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ اتنے کروڑ دے دے، یا اللہ اتنے کروڑ دے دے، کئی قرضوں میں پھنسے ہوں گے بیچارے، اتنے کروڑ دے دے۔ ایک نوجوان، بابا جی یہ کیا کر رہے ہو، یہ مانگنے والی چیز ہے بھلا؟ اگر جا پڑے ہٹ، تو کہاں سے آ گیا؟ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوتا تجھے پریشانی ہوتی، تجھے کس بات کی پریشانی ہے؟ تو اس لیے جو مانگنا ہے وہ اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ فرمایا اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی گم ہو گیا نا، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اچھا آج کل ہمارا ایک پرابلم جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم نا کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، کثرت کے پیچھے۔ کوئی 10,000 کمانے والا نا، اس کی خواہش ہے میری تنخواہ 11,000 ہو جائے، جو 11 کمانے والا ہو کہے گا 15 ہو جائے، جو 15 کمانے والا 20 ہو جائے۔ ہر آدمی کثرت کی تلاش میں ہے، ایک دکان ہے 2 ہو جائیں، ایک کاروبار ہے 2 کاروبار شروع ہو جائیں، ایک گاڑی ہے 2 گاڑیاں ہو جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کثرت میں ہمیں سکون ملے گا، حالانکہ کثرت سے سکون نہیں، پریشانی بڑھتی ہے، کثرت سے پریشانی بڑھتی ہے۔ مانگنا کیا چاہیے؟ اللہ سے برکت مانگنی چاہیے، اللہ سے برکت مانگنی چاہیے۔ برکت اور کثرت میں بڑا فرق ہے، لیکن یہ انگریزی پڑھنے والے یہ کہاں جانے برکت کا کیا ہوتی ہے، کیونکہ برکت کا لفظ انگریزی میں ہے ہی نہیں، برکت کا لفظ انگریزی میں نہیں ہے۔ برکت کا لفظ تو وہ جانتے ہیں جو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، جنہوں نے برکت کے مفہوم کو سمجھ لیا، دیکھ لیا۔ ایک نوجوان نا اپنے والد گرامی سے کہنے لگا کہ ابا جان یہ برکت کا لفظ بڑا سنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ابا جان اس کو لے گئے چھت پر، وہاں پڑا ہوا تھا گیزر، گھر کا گیزر، کہتے یہ برکت ہے۔ وہ بڑا پریشان، یہ برکت کیسے؟ یہ تو گیزر ہے، یہ برکت تو نہیں ہے۔ کہتے یہ برکت ایسے ہے، جب سے تم پیدا ہوئے نا، اب تم 25-26 سال کے ہو گئے ہو، جب سے تم پیدا ہوئے تب سے میں نے یہ گیزر لگوایا ہے، اور آج تک کبھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں آیا، کوئی پرابلم نہیں آئی۔ یہ ہے برکت، یہ ہے برکت۔ بعض لوگ کثرت کو مانگتے ہیں کہ یا اللہ لمبی عمر دے دے، لمبی عمر دعا دیتے ہیں اللہ تجھے 100 سال کی عمر دے، لمبی عمر دے۔ اب مثلاً اس کی عمر 100 سال مل گئی اس کو، اب 50 سال کی عمر میں جا کر بیمار ہو گیا، گھٹنوں کا مریض ہو گیا، اب باقی 50 سال کیسے گزارے گا؟ 100 سال کی عمر مل گئی، 70 سال کی عمر میں فالج ہو گیا، اب اپنی طہارت کے لیے بھی دوسروں کا محتاج، اپنے لباس کے لیے بھی دوسروں کا محتاج۔ اس لیے کثرت نہیں مانگنی چاہیے، برکت مانگنی چاہیے۔ یا اللہ ایسی عمر دے جس میں برکت ہو، جو عافیت والی ہو، ایسی زندگی عطا فرما جو عافیت والی ہو، جو برکت والی ہو، ایسی روزی عطا فرما جو برکت والی ہو۔ دوسروں کا مال ہڑپ کر کے، دوسروں کا مال دبا کر وہ سمجھتا ہے میرے پاس مال کی زیادتی ہو گئی ہے، حالانکہ اس بیوقوف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جتنا کمایا ہے اس سے زیادہ اس کا لگ رہا ہے، اس سے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں۔ میرے پاس ایک شخص آیا، کسی گھر میں ملازم تھا، اگر کہنے لگا کہ ہمارے صاحب جو ہے نا بڑے امیر آدمی ہیں، لیکن ان کے گھر کے مہینے کی دوائیاں جو ہے نا، گھر کی دوائیاں، بچوں سے لے کر بڑا تک سب دوائیاں کھاتے ہیں، گھر کے مہینے کی دوائیاں 3 لاکھ روپے کی آتی ہیں، 3 لاکھ کی اکیلی دوائیاں آتی مہینے کی۔ تو یہ کیا ہے؟ برکت نہیں ہے، یہ کثرت تو ہے، برکت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جتنا رزق اللہ نے دیا ہے، ایک تو اس پر قناعت ہو، صبر ہو، شکر ہو، دوسرا اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرے، یا اللہ تو مجھے رزق کی برکت عطا فرما۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دل کتنے سکون میں ہیں، ہمارے پاس جو نعمت ہے سکون کی وہ کیسی نعمت ہے، تو یہ ہمارے دلوں پر لشکر لے کر حملہ کر دیں۔ ہمیں سمجھیے، ہمیں دیکھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ جو آدمی ہے بڑی لینڈ کروزر میں پھر رہا ہے، بڑی V8 میں پھر رہا ہے، بڑا امیر آدمی ہے، بڑا کروڑوں پتی ہے، بڑا سکون میں ہوگا، لیکن حقیقت میں جو جتنا مالدار ہے اتنا ہی پریشان ہے۔
مال چیز ہی ایسی ہے. اب دیکھیں نا جی، خود آپ حضرات نے تجربہ کیا ہوگا، سارے بچپن سے ہی امیر نہیں پیدا ہوئے، وہ محنت کر کے بھی امیر ہوئے ہیں. جس آدمی کی آمدن 5 6 7 10 ہزار ہو نا، اس کے قرضے بھی 100 200 300 ہوتے ہیں. زیادہ 500 قرضہ ہوگا اس کے اوپر جنرل سٹور والے کا. اور جس کی آمدن کروڑوں ہونا، اس نے بینکوں کے بھی کروڑوں دینے ہوتے ہیں. اس نے بینکوں کے بھی کروڑوں دینے ہیں. کروڑوں کی جائیداد ہے، اربوں کے قرضے ہیں اس کے اوپر. جائیداد بیچ کے بھی قرضے ادا نہیں کر سکتا. تو پریشانی میں کون ہوا؟ مال والا ہوا. تو مال کی کثرت نہیں مانگنی. رزق کی تنگی آئے تو اعمال میں لگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. کیوں؟ رزق کی تنگی دور کرنے والا اللہ ہے. اللہ ہی رزق کی تنگیوں کو دور کرتا ہے. میرے بھائیو، اگر ان اعمال پر، ان چیزوں پر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالی رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے. لیکن جو کچھ کہا سنا گا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.